بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی اس عقیدہ میں فرق آ جائے تو آدمی اپنا ایمان کھو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں، رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، تو پوری امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے کہ ایسا شخص مرتد ہے، زندیق ہے، کافر ہے، واجب القتل ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے صحابہ کرام سے لے کے آج تک پوری امت مسلمہ کا متفقہ طور پہ رہا۔ تاریخ اسلام کے کسی دور میں بھی اس عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانہ میں ایک شخص مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جو خط لکھا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سٹارٹ کے الفاظ لکھے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں کہ من رسول اللہ الا مسلمہ کذاب، یعنی خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جھوٹے نبی کو کذاب کا لقب دیا۔ یہ اس کو پھر صحابہ کرام نے جنگ یمامہ کے جنگ ہوئی اس جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف، اور جنگ یمامہ میں ہمارا بہت نقصان بھی ہوا۔ بڑے صحابہ کرام جن میں بدری صحابہ بھی تھے وہ بھی شہید، حفاظ کرام تھے وہ بھی شہید ہوئے، لیکن اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کر کے ہی صحابہ کرام نے دم لیا۔ اسی طرح اس کے بعد بھی تاریخ کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی بہروپیہ، کوئی نہ کوئی جھوٹا آدمی، انہوں نے اپنے نفس کی خاطر کسی کے کہنے پر اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے بے شمار لوگ آئے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، ان میں یہ مسلمہ کذاب بھی شامل ہے، اور وہ خاص جنہوں نے بے شمار ہمارے مسلمانوں کو ان کا ایمان لوٹا اور ان کو اپنے جال میں لیا، تو ان کے بارے میں سرکار کا یہ فرمان ہے کہ وہ دجال اور جھوٹے کذاب ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا بر صغیر میں۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں انگریز جو تھا، اگر آپ فتنہ قادیانیت یہاں پہ آیا، اگر آپ نے فتنہ قادیانیت کی جھوٹے مدعی نبوت کا جس نے بنیاد رکھی، یہ قادیانیت کی مرزا غلام احمد قادیانی اس کا بانی تھا قادیانیت کا، تو اگر آپ نے فتنہ قادیانیت کو سمجھنا ہو کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کیوں فتنہ قادیانیت آیا، مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے مدعی نبوت نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا، تو اس کے لیے آپ کو 1857 کی جنگ آزادی کا پس منظر سمجھنا، پڑھنا، جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ 1857 کی جنگ آزادی کا پس منظر آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، آپ کو فتنہ قادیانی سمجھ نہیں آئے گا۔ ایکچوئل ہوا یہ کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان جو تھے وہ انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور اپنی جانیں قربان کرتے تھے، شہادت طلب کرتے تھے۔ انگریز بہت پریشان تھا ان مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے، تو ان کا تھنک ٹینک بیٹھا، تو اس تھنک ٹینک نے یہ جو رپورٹ دی وہ تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ وہ ایک رپورٹ کا نام ہے دا ارائیول آف دا برٹش امپائر ان انڈیا۔ تو اس میں انہوں نے صاف کہا کہ صاحب یہ جو مسلمان ہیں یہ جذبہ جہاد جو کرتے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دو چیزوں انہوں نے ہدف بنائی انگریز نے۔ نمبر 1 کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ نمبر 2 مسلمانوں کے دلوں سے ان کے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت و عقیدت و احترام ہے وہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ اس چیزوں کے لیے انگریز نے تھنک ٹینک بنایا،
تو تھنک ٹینک نے جو رپورٹ دی اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ ان کے ہاں ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے جو یہ کلیم کرے کہ وہ نبی ہے. جب وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اعلان کرے گا، تو کیا ہوگا، جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں وہ سارے جتنے بھی ہو سکے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. پہلی امت جو امت محمدیہ یہ کمزور ہو جائے گی. اب مسلمان نئے نبی کے احکام، حالانکہ نبی اس وقت آتا ہے جب یا اس کی جو پہلے نبی کی کتاب ختم ہو چکی ہو، یا اس کی تعلیمات ختم ہو چکی ہوں، یا پوری امت جو ہے گمراہی پہ اکٹھی ہو گئی ہو. یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں. ہماری کتاب قرآن مجید اللہ نے وعدہ یہ محفوظ ہمیشہ کے لیے یہ ہمارے پاس موجود تھی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، روشن تعلیمات، یہ بھی ہمارے پاس موجود تھی. تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. تو انگریز نے ایک بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا اعلان کرنے کے لیے تیار کیا، جس نے سٹیپ بائی سٹیپ، حالانکہ نبی کبھی بھی سٹیپ بائی سٹیپ اعلان نہیں کرتا کہ میں عالم ہوں، میں محدث ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں نبی ہوں، میں فلاں، نہیں. وہ نبی جو ہے وہ اچانک اور یکدم اعلان کرتا ہے کہ میں نبی. تو مرزا غلام احمد قادیانی سب سے پہلے ایک عالم کے روپ میں آیا، نام نہاد عالم کے روپ میں. اس نے چھیڑ خانی کی عیسائیوں کے ساتھ، مناظرے کیے. وہ دور جو تھا مسلمانوں کے لیے بڑا سخت تھا. اس نے ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے. اب یہ لوگ مسلمان سادہ لوگ جو تھے، ان پڑھ جو تھے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ صاحب یہ چونکہ عیسائیوں کے ساتھ، یہ ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کرتا ہے، لہٰذا یہ ہمارا خیر خواہ ہے. لہٰذا جب اس نے گراؤنڈ تیار کر لی مرزا غلام احمد قادیانی نے، تو اس کے بعد کیا کیا، یہ اس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس کی کتابوں میں نبوت کا دعوے ہمیں جا بجا جگہ جگہ ملتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کا ایمان لوٹنا شروع کر دیا. بے شمار مسلمان سادہ لوہی میں جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار قادیانی ہو گئے، اور اس طرح ان کا امت مسلمہ سے تعلق ختم ہو گیا. قادیانی حضرات کے جو عقائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، مکہ مدینہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اس قدر دل آزار اور گستاخانہ ہیں کہ میں اس چھوٹی سی نشست میں مختصر وقت میں ساری تفصیلات بیانی. یہ ساری چیزیں جو تھیں 1974 کے میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. اس کے بعد قادیانی حضرات پہ پابندی لگائی گئی کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ لٹریچر تقسیم نہیں کریں گے، مسلمانوں کا ایمان نہیں لوٹیں گے، اور بالخصوص شاعر اسلامی استعمال نہیں کریں گے. اب قادیانیوں نے اس کے خلاف پاکستان میں تعزیرات پاکستان میں قانون بنا 298C، جس کے تحت اگر کوئی قادیانی اپنے مذہب کو اسلام کہے یا وہ شاعر اسلامی استعمال کرے، دین اس پہ 3 سال قید ہے. یہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ہے. اچھا، اس کے بعد قادیانی چلے گئے سپریم کورٹ جا کے کہنے لگے جی ہمیں مسلمان تنگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیا تنگ کرتے ہیں؟ انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی کہ جناب ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ دیواروں ہم لکھتے ہیں کلمہ اس پہ اپنی عبادت گاہ پہ، اپنے گھروں کے بعد، یہ پولیس کو لاتے ہیں اور کلمہ ہٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. اس کے بعد جب ہم کلمہ کو لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، کلمہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ پرچہ درج کروا دیتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے ریٹ پٹیشن ان کی منظور کی اور کہا کہ دلائل کے لیے نوٹس جاری کر دیے. مسلمانوں کی طرف بھی وکلا آئے، قادیانیوں کی طرف سے بھی جید بہت بڑے پڑھے لکھے لرنڈ وکلا پیش ہوئے، اٹارنی جنرل پیش ہوئے. یہ غالباً 4-5 دن یہ سماعت اس کی ہوتی رہی. تو سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان تھے، شفیع الرحمان، جسٹس قدیر چودھری، جسٹس ولی محمد، جسٹس سلیم اختر، اور اس طرح شاید ایک اور نام. تو یہ 5 ججوں کا جو فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو PLD جسے SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو، اس کے 1993 یہ سہیل الدین بنام سرکار کے نام سے پیج نمبر 1718 پہ یہ موجود ہے. تو سپریم کورٹ یہ آخری فیصلہ جو قادیانی، اس سے پہلے ہائی کورٹس نے، مختلف ہائی کورٹس نے، پنجاب ہائی کورٹس نے، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ سے، کوئٹہ میں پشاور ہائی کورٹ، یہ مختلف فیصلے دیے. لیکن آخری فیصلہ جس نے قادیانیت کے تابوت میں کیل ٹھونک دیا وہ ہے سپریم کورٹ کی یہ فیصلہ جس کا میں آپ کو ریفرنس دیا. اس سپریم کورٹ نے فیصلے میں
سپریم کورٹ نے قادیانی جو عقائد ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا قادیانی کے بیٹوں کی کتابوں کے اقتباسات اپنے ججمنٹ میں دیے ہیں۔ اس میں ایک بڑا خطرناک ہے، جو ہم جب بات کرتے ہیں تو قادیانی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ ان کو یہ بات سنیں، آپ نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں۔ میں جس جگہ بھی بات کرتا ہوں، میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ میں قادیانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو آپ نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، بلکہ بعض قادیانی کو تو یہ بھی نہیں پتا، ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ مسیح یہ مہدی ہے، ان کو تو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ صاحب وہ نبی کلیم کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ پہ وحی اترتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک سٹیپ آگے جا کے مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اب مرزا قادیانی کا جو بیٹا مرزا بشیر احمد ہے، اس نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، کس سے وعدہ کیا؟ اب یہ نہیں بتایا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ 2 محمد اس دنیا میں آنے ہیں، اور دونوں محمد جو ہیں وہ آگے ہیں۔ پہلے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں تشریف لائیں، اور دوسرا محمد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی پہلے والی ان کی شکل و صورت، وہی معجزات، وہی کمالات، وہی خصوصیات، نعوذ باللہ وہ لے کے مرزا غلام احمد قادیانی شکل میں قادیان میں آئے۔ اب قادیانیوں کی اسی کتاب میں ایک کوٹیشن اور سنیے کہ لکھا کہ پس مسیح موعود، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، پس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ، اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول، نو، وہ کہتے ہیں جب ہے ہی وہ محمد ہے تو اس لیے ہمیں کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں، یہ کلمہ موجود ہے، 2 محمد پہلے آگے، یہ دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ محمد رسول، اس لیے وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ اسی طرح اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی۔ ہم قادیانی سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری کتاب، جب انہوں نے کتابیں نہیں، کوئی قادیانی پوری دنیا میں سنگل ون، میرا چیلنج ہے کہ کسی قادیانی نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کتابیں پڑھنے کا ان کو یہ نہ شوق ہے، نہ ان کو یہ موقع ملا ہے، نہ انہوں نے کوشش کیا۔ خدا کے واسطے آپ آئیں، مرزا غلام احمد، ہم جو بات کہتے ہیں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ ہماری بات تو سنیں، غور کریں، نکالیں کہ آپ کو پابندی لگائی ہے کہ یہ کتابیں نہیں پڑھنی، آپ کی ویب سائٹ دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک غلطی کا ازالہ حقیقت الوحی میں کیا لکھا، وہ تو خود کہتا ہے، کلمۃ الفصل دیکھیں، اس کے مریدوں نے اس کو کیا کہا، وہ محمد رسول اللہ۔ سپریم کورٹ نے یہ ساری کوٹیشن جو اس متعلقہ تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا، یہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے مرزا قادیانی اور اس کے بیٹوں کی کتابوں سے یہ اقتباسات لے کے اپنی ججمنٹ میں دے دی۔ ججمنٹ میں دینے کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ دیکھیں یہ توہین رسالت ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ کہے کہ میں محمد رسول، آپ لٹریچر تقسیم کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ۔ اب یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں ہم گناہ گار، کو مسلمان گناہ گار ہے، تھوڑا سا نمازیں کمی ہے، روزوں کی کمی ہوگی، جب اعمال کی کمی ہوگی، گناہ گار، لیکن آپ یہ بتائیں کوئی مسلمان پوری دنیا میں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ آپ ایک شخص ہے جس کی نہ شکل نہ عقل نہ کوئی بات، کبھی آپ اسے کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ؟ یہ کون مسلمان برداشت کرے گا؟ آپ اس کو لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، آپ اس کو خطبات سناتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ۔ جب یہ بات مسلمان سنتا ہے، مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو، وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت و عقیدت و احترام کا معاملہ رکھتا ہے۔ وہ گناہ گار صحیح، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ جان قربان کرنا وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتا ہے ایک عام مسلمان، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، اس نے صرف سنا کہ میرے سرکار یہ میرے شفیع و مذنبین ہیں، یہ قیامت والے دن میری شفاعت کریں گے۔ وہ نبی، ہر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لامحدود وفاداری، لامحدود اور بے پناہ اور غیر مشروط وفاداری، لامحدود محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں برداشت کر سکتا
اس کا غصے میں آنا، ایگریسو ہونا، آپ کا بائیکاٹ کرنا، آپ کے ساتھ ہارش گفتگو کرنا، یہ اس کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ آپ اس کے سامنے جب یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ، آپ کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر تو دیکھو یار، اب لکھو گوگل پہ مرزا غلام احمد قادیانی، امیج پہ جا کے تصویر دیکھو یار، اس کو آپ محمد رسول اللہ منوانا چاہتے ہیں؟ کوئی خدا کا خوف کھاؤ یار۔ آپ مسلمان کے سامنے کریں گے، مسلمان لڑے گا آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ صحیح، اس کی دینی غیرت برداشت ہی نہیں کرتی کہ پھر آپ ڈھیٹ ہو کے یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو جو مرزا غلام احمد جس کے آپ پیروکار ہیں، وہ تو اپنی کتابوں میں لکھ کے گیا۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اس لیے نہیں کرتا کہ شاید آپ میری بات نہ، لیکن میں تو سپریم کورٹ کا ریفرنس دوں کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے یہ ساری چیزیں اپنے فیصلے میں لکھی ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اب دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے لیے کیا مصیبت ڈال گیا۔ وہ اگر آپ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں سمجھتے، اگر سپوز نہیں سمجھتے تو بہت اچھی بات ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، لعنت بھیجیں مرزا غلام احمد قادیانی پہ، آپ آئیں، آپ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی میں مرزا کو محمد رسول اللہ نہیں مانتا، اور دوسری طرف اب مرزا قادیانی کے پیروکار وہ تو اپنی کتابوں میں لکھ گیا کہ میں محمد رسول، آپ کے نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ مرزا قادیانی کی کتابیں 3 دفعہ پڑھنی، اس پہ عمل کرنا، اس پہ غور کرنا، اس کو من و ان تسلیم کرنا، یہ آپ کا فرض ہے قادیانی کتابوں کی روح سے۔ اگر آپ نہیں مانتے، آپ کہیں غلط کھڑے ہیں۔ آپ نے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، آپ نے کیا جواب دیں گے قیامت میں؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ فرشتوں کو قبر میں کیا جواب دیں گے کہ کس کو کیا ہو گیا؟ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، آپ کو بتایا کچھ تھا، ہوا کچھ ہے۔ بتایا کہ مرزا قادیانی مہدی ہے، نو مہدی نہیں، مسیح موعود نہیں، وہ آگے گیا، اس سے آگے گیا، اس سے آگے گیا، اس سے آگے گیا، 206 دعوے کیے، آگے آخری کہا میں محمد۔ اب مرزا آپ جائیں، آپ کو قادیانی مربی حضرات جو ہیں وہ آپ کو مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں دیں گے۔ میں آپ کو کتاب کا ذکر کرتا ہوں، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ مثلا کتاب کا نام ہے تذکرہ، وہ مرزا قادیانی کی جتنی وحیاں اس میں وہ شامل ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اب کسی مسلمان سے جو ایک کہہ لیں لے مین ہے، جس کو دین کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے، جس کو شاید نماز بھی نہ پڑھنی صحیح آتی ہو، اب اس مسلمان سے پوچھیں کہ صاحب یہ بتائیں کہ رحمت للعالمین کون ہے؟ وہ آپ سے کہے گا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن اس تذکرہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جب مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، اب وہ مرزا بشیر احمد یہ پہلے لکھ چکا ہے کلمۃ الفضل میں کہ اللہ تعالیٰ نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ قرآن مجید جو اٹھا لیا تھا سارا، یہ دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا۔ اب دیکھیں وہ جب قادیانی کی یہ کہیں گے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی، انا اعطیناک الکوثر سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی، والضحیٰ واللیل اذا سجا سے مراد مرزا قادیانی، یاسین و طٰہٰ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی، کہاں جائیں گے؟ کیا ہم سے کہاں تک ہم برداشت کریں آپ کی باتیں؟ غلط بات ہے، یہ لکھا ہوا اس نے، دیکھیں پڑھیں، ورفعنا لک ذکرک، یہ مرزا قادیانی کے۔ اب دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اسی میں لکھا کہ ایک دفعہ میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، یعنی مرزا غلام قادیانی میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تو اس میں کیا، اس میں ایک وحی دی ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ اب دیکھیں کو خدا کا خوف کھائیں کہ قرآن مجید پڑھتے یہ قرآن مجید کا کس سپارے میں ہے، یہ قرآن مجید کا کس رکوع میں ہے، یہ کس کا قرآن مجید ہے جس میں یہ آیت آ گئی کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، اور 3 شہر لکھا گیا کہ 3 شہروں کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 قادیان۔ ہمیں یہ بتا تو دو نا کہ قادیان کا نام قرآن مجید، جب آپ یہ لٹریچر تقسیم کریں گے، مسلمان اس کی دینی غیرت و حمیت اس کو برداشت نہیں کرے گی، اس لیے مسلمان آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وہ سچے کیا کریں؟ لڑیں، قتل کریں، ماریں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے، ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یار دیکھو ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ کیا زیادتی، حقوق تو ہمارے چھینے گئے، آپ ہمارے محمد رسول اللہ کا تاج مبارک چھین کر آپ مرزا قادیانی کے سر پہ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ، یہ زیادتی ہے، یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ
تعصب کے بغیر اینک اتار کے میری کتابیں کسی کی کتابیں نہ پڑھیں. اب ممکن ہے کہیں کہ جی یہ ہمارے خلاف پہلے ہی ہے. نو، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، اس کے بعد مرزا لائبریری میں جائیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ بڑے تعصب کے بغیر آرام سے، محبت سے، پیار سے دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے لیے کتنی مشکلات پیدا. آپ کو آپ جب قادیانی ہوئے تھے، آپ کے باپ دادا قادیانی، تو کیا لکھا تھا اس میں؟ آپ کو کیا کہ مادی ہے، تو یہ محمد رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہو گیا، یہ زیادتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہر قادیانی کو مرزا غلام احمد قادیانی جو میں باتیں جو ریفرنس پیش کی ہیں، اگر آپ مجھے ایک ریفرنس بھی آپ مجھے کہیں کہ یہ غلط ہے، میں آپ کا مجرم ہوں. میں تو ان کی کتابوں، مرزا غلام احمد کی کتابیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اب ہمارے مسلمانوں کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں. وہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی قادیانی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آپ کسی قادیانی سے یہ تو پوچھ لیں کہ سر آپ مجھے میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا ہمسایہ ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کی شادیوں میں، آپ کے مرگ میں شامل ہوتا ہوں، لیکن آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ شاید وہ قادیانی کہے گا جی ہم آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی ایک سٹیپ آگے آیا. اس نے آپ کو، وہ کیا کہتا ہے مسلمانوں کو، جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، قادیانیوں کا عقیدہ ہے، خود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ، اس کی ماں جو ہے وہ طائف ہے. یہ بہت بڑی گالی مسلمانوں کو دی ہے مرزا غلام احمد. جو لوگ قادیانیوں کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ماں کے متعلق، ان کی والدہ کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ابیوز کیا، جو گندی گالی دی ہے، یہ اس کو پہلے سوال کریں ان سے کہ آپ نے یہ ہمیں کس بنیاد پہ یہ گالی دی ہے. میں مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کو اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پسند آتی ہیں. جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں ان کے قرب حاصل ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ جائیں گے کسی کوئلے والی دکان پہ، تندور پہ جاتے ہیں جہاں دھواں اٹھ رہا ہے، کوئلے والی دکان جہاں دھواں اٹھ رہا ہے، آپ 2 منٹ کے لیے اگر وہاں بیٹھیں گے تو دھواں آپ کے ناک میں، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اگر آپ جائیں گے خوشبو والی دکان پہ، عطر والی دکان پہ، تو کیا ہوگا کہ آپ کو خوشبو آئے گی، آپ کا دماغ، آپ کا دل معطر ہوگا خوشبو سے. یہی معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی حالت خوشبو والی. اگر آپ بد عقیدہ قادیانیوں کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ دھواں آپ کے ایمان کو کالا کرے گا، آپ کا دل سیاہ کرے گا. وہ تبلیغ ایسی آپ کو کرے گا کہ جس سے آپ کے نظریات کو فرق آ سکتا ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ کسی قادیانی کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تک کسی قادیانی کے ساتھ آپ گفتگو نہ کریں جب تک آپ کا رد مرزیت پر، تحفظ ختم نبوت پر آپ کا مکمل آپ کو دسترس حاصل نہ ہو جائے. مکمل دسترس حاصل کرنے کے بعد آپ قادیانیوں کو دعوت اسلام دیں، ان کو بتائیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ کی کوشش سے ایک قادیانی بھی واپس آ گیا، انشاءاللہ تعالی بفضل خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن آپ کی شفاعت فرمائیں گے. اسی طرح اگر کوئی ہمارا مسلمان کسی قادیانی سے لالچ کی بنیاد پہ ان سے ویزا لے کے، ان سے لڑکی لے کے، ان سے نوکری لے کر، ان سے پیسہ لے کر، ان سے کوئی فارم فل اپ کر دیتا ہے، قادیانیوں کے بھی میں قادیانی ہوتا ہوں، تو یاد رکھیے جو شخص قادیانی ہوتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اس کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے. اس کا تعلق پھر دیکھیں، جو موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پہلے جس نبی کے بھی پیروکار تھے، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ٹھیک، ورنہ وہ کافر. ٹھیک، آگے چلے، آگے آ گئے عیسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو تھے، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے مسلمان، اگر وہ نہیں تو وہ فارغ.
आगे चलें, आगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इन पे ईमान लाएगा वो मुसलमान, जो नहीं आएगा वो गैर मुसलमान। अब यहाँ नबूवत बंद है, क़यामत तक, क़यामत की सुबह तक ये बंद है। आखिरी नबी हुजूर अलैहि, कुरान मजीद आखिरी किताब, उम्मत या आखिरी। अब अगर आगे नबी आता है तो वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अगर कहता है ये मैं नबी हूँ, तो उस शख्स का मोहम्मद अगर वो उसको बैत कर लेता है, इसका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। मरज़ई धोखा क्या देते हैं, सारी ज़िंदगी कादियानियों के साथ मेरी गुजरी है मुनाजरों में। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ जिस पर वो चुप हो जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कहते हैं कि नबूवत जारी है, नबूवत जारी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत जारी है, तो उसके नतीजे में आपने कहा जी नबूवत जारी है, नबूवत रहमत है, जारी रहनी चाहिए, तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी आ गया। अब आप मुझे ये तो बताएं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है उसको मरे हुए जहन्नम वासिल हुए 100 साल से ज़्यादा हो गया। 1908 में मरा, ये तो ये चल रहा है 2019 चल रहा है, तो गालिबन ये 100 से ऊपर चला गया। अब 100 साल के अरसे में ये आगे नबी कौन आ रहा है? आपने तो ख़त्म कर दिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पे। खुद कई कादियानियों ने दावे किए हैं, गफ़ार जुम्बा जो उसने दावा किया और लोगों ने आपने उनको नबी मानते नहीं, इसलिए आपने मिर्ज़ा कादियानी को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं। अगर नबूवत जारी है तो गफ़ार जुम्बा को माने। और एक बात, ये 1400 साल का जो अरसा है सहाबा किराम से लेके और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तक, इस दौर में 1450 साल में नबूवत क्यों बंद रही? इसका मतलब ये सारा दौर रहमत से खाली गया। और अगर नबूवत मिली तो मिर्ज़ा कादियानी को, और आगे नबूवत आप चलाते नहीं, इसलिए नहीं चलाते कि आप मिर्ज़ा कादियानी तक। मैं इसका मतलब ये है कि नौज़ बिल्ला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं, बल्कि नौज़ बिल्ला आपके नज़दीक मिर्ज़ा कादियानी आखिरी नबी है। अगर आप कहते हैं कि नबूवत जारी है तो मिर्ज़ा को 100 साल आगे चलाएं ना, आगे बताएं कि किसको आप नबी, 10-12 बंदों ने नबूवत के दावे, आपने किसी को भी नहीं माना। तो ये आपके साथ धोखा है। ये कादियानी हमारे साथ भी धोखा करते हैं और कहते हैं जी कि नहीं हम उनको मसीह मानते हैं, महदी नहीं, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं। इसलिए मैं कादियानी से भी दरख्वास्त करूँगा और मुसलमान भाइयों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो मुसलमानों से, मरज़इयों से दरख्वास्त ये है कि वो अपना लिटरेचर, मिर्ज़ा कादियानी की किताबें पढ़ें, अपने देखें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उनके लिए क्या मुश्किलें पैदा कर गया। उनको बताया कुछ था, अंदर से कुछ और चीज़ निकली। ये धोखा है, और जो धोखा देता है वो कभी आपका रहनुमा नहीं हो सकता। मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि देखिए आप खुद लिटरेचर पढ़ें, ख़ुद अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवी को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, हमसायों को, ये सबको अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ जो लिटरेचर, छोटे छोटे पम्फलेट, किताबें, ये ख़ुद पढ़ें, उनको बताएं, आगे लोगों को दिखाएं, ताकि कोई शख्स जो है वो हमारी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, बेटा कॉलेज में पढ़ता है, कोई हमारा ईमान ना लूट सके, हमारा कोई भाई जो है वो मुर्तद ना हो जाए, कोई भाई हमारा जो कादियानी हो के अपना ईमान की दौलत ना गुमा बैठे। तो लिहाजा जब तक आप अपने घरों में ये लिटरेचर, ये किताबें, ये पम्फलेट नहीं रखेंगे, उस वक़्त तक आप तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत के काम को जो है, आपको जो फ़र्ज़ आप पे बनता है, आपका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस पे लिटरेचर पढ़ें, तक़सीम करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। किसी किस्म के लिटरेचर की मालूमात की ज़रूरत हो तो वेबसाइट पे एंटी कादियानियत कई वेबसाइट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में बेशुमार अदारे काम करते हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इंटरनेट, गूगल पे जाके इंटरनेट पे हमारी मरूफ एक वेबसाइट है जहाँ पे ख़त्म नबूवत के मौजू पे बहुत किताबें पढ़ी हैं। www.theprophethood.com, theprophethood.org, ये 2-3 वेबसाइट्स हैं, इन पे जाएँ, किताबें देखें, इंशाअल्लाह ताला आप बेहद उसमें मुफीद मालूमात पाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।